السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ حسب معمول موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب, حسب معمول کا لفظ میں نے انٹینشنلی استعمال کیا. یو نو وائی؟ تم سب کچھ انٹینشنلی کرتی ہو, ڈرامہ باز ہو تم. نہیں, سم ٹائمز ان انٹینشنلی بھی ہو جاتا ہے. اچھا, اوکے. یہ انٹینشنلی اس لیے تھا کہ حسب معمول پاکستان تحریک انصاف نے ایک جلسے کا اعلان کیا. وہ کہتے ہیں نا, آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ, وہ باغ کی بہاریں, وہ سب کا چہچہانا, آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی, اپنی خوشی سے آنا, اپنی خوشی سے جانا. وہ زمانہ تھا کہ پی ٹی آئی جلسے کی کال دیتی تھی, آتے تھے, جلسہ بھر جاتی تھی, ٹیلی ویژن پر کوریج ہوتی تھی اور لوگ موٹر سائیکلوں پہ, گاڑیوں پہ پرچم اٹھائے جا رہے ہوتے تھے. اب ایسا ہے کہ 8 فروری کے بعد سے کوئی 5 مرتبہ جلسے کی تاریخ کا اعلان ہوا. تاریخ پہ تاریخ, اور اب 22 اگست آج کا دن تھا. ہم اس وقت شاید جلسے پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا ہوا کہ صبح 7 ساڑھے 7 بجے کے قریب اڈیالہ جیل کے دروازے کھلتے ہیں اور رپورٹڈلی اس میں عمر ایوب صاحب اور بیرسٹر گوہر اور اعظم سواتی صاحب جاتے ہیں ملاقات کے لیے. اور باہر آ کے اعظم سواتی صاحب جو کافی عرصے سے غائب تھے فرام دا پبلک امیجنیشن, ہاں, منظر عام پہ نہیں تھے, تو وہ ایک دم نمودار ہوتے ہیں اور پھر وہ جاتے ہیں ملاقات ہوئے, واپس آ کے پریس ٹاک کرتے ہوئے مائنس عمر ایوب صاحب, بیرسٹر گوہر اور اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے چیئرمین پی ٹی آئی کو بتایا کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, تصادم ہو سکتا ہے, کوئی مس ہیپ ہو سکتا ہے, تو اس کے بعد ہم جلسہ ملتوی کر رہے ہیں, لیکن نئے جلسے کے لیے ہمیں اجازت مل گئی, اجازت ملے نہ ملے ہم جلسہ کریں گے. اس سے پہلے جب جلسے کا اعلان ہوا تھا نا اسلام آباد کے, تو وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا کہا تھا, ذرا وہ جی. ہمارا اسلام آباد میں جلسہ تھا, اسلام آباد میرا بھی دارالخلافہ ہے, اس صوبے کا جس کا مینڈیٹ اس عوام نے دیا, اس عوام کی حکومت ہے, اس کا بھی دارالخلافہ ہے. اب کسی کا باپ بھی ہماری این او سی کینسل نہیں کرے گا. اچھا, اور اس کے بعد اعظم سواتی صاحب نے جو گفتگو کی وہ بھی سننا چاہیں گے یا سنا دیں؟ جی. خان صاحب کے حکم کے مطابق آج کا ترنول کا جلسہ ملتوی کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آزادی کے چاہنے والے میرے اس حکم کو میری کمزوری نہیں سمجھیں گے. 8 سپٹمبر کو اسلام آباد میں پوری قوت کے ساتھ آئین اور قانون کے لیے, شخصی آزادی کے لیے یہ جلسہ ہر صورت میں ہوگا. اچھا, someone is smelling a rat and that is علیمہ خان صاحبہ, ہمشیرہ عمران خان صاحب. اعظم سواتی صاحب کو جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا نا, انہوں نے بھی سنگل آؤٹ کیا, لیکن ایک آڈیو لیک میں, وہ بھی سنوا دیں. سنا دیں جی. ان کا کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کو باہر نکالنے کا. عمران کا یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بھیجا ہے نا, انہوں نے دیکھا کہ لوگ ساری پاکستان سے اٹھ کے آ رہے ہیں اور جوش زیادہ ہے. اس وقت 7:30 بجے اعظم سواتی ملنے کیوں گیا, بس یہ ایک سوال ہے, کس نے بھیجا؟ اور تاکہ عمران کا جا کے کہو جی ہم ملتوی کریں, آپ کے نام پہ ہم نے ملتوی کرنا ہے. عمران خان سے پوچھ کیوں رہے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے؟ چیئرمین تو باہر بیٹھا ہوا ہے, فیصلے یہ خود کرتے ہیں جب دل کرتا ہے. عمران خان کو نکالنے کی بات آتی تو عمران خان سے جا کے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں. صبح گئے کیوں اعظم سواتی؟ اجازت کیسے ملی؟ آپ سوال پوچھیں اپنی سوشل میڈیا پہ. اور وہ سوشل میڈیا سے پوچھیں گے, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. سوشل میڈیا تو ظاہر ہے بڑا اپسیٹ ہوگا کہ یہ کیا ہوا, کیوں جلسہ ملتوی ہوا, اور وہ تو میرا خیال ہے علیمہ کو سپورٹ کرے گا. سوشل میڈیا کر رہا نا. ہاں, اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب نے کہا کہ آپ کا باپ بھی نہیں روک سکتا, تو میرا خیال ہے مائی باپ کا فون آ گیا تھا. پھر کس نے روکا؟ ہاں, تو پھر مائی باپ نہیں روکا نا, تو میرا خیال ہے انہوں نے پھر سواتی صاحب کو نکالا اور انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کے روکو ان کو. ظاہر ہے یہ کہا ہوگا, بہت سی باتیں کہی ہوں گی کہ دیکھیے یہ مت کیجئے, وہاں اس قسم کے حادثے ہو سکتے ہیں, مذہبی جماعتیں آج کل دھندنا رہی ہیں, چیف جسٹس کے خلاف بھی کھڑی ہیں اینڈ سو آن, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں. اور وہ پھر اگر اس قسم کا انتشار ہوا تو پھر مسئلے بن جائیں گے نا, آپ کے اوپر بھی, ہمارے اوپر بھی, سب کے اوپر. تو آپ اس کو ملتوی کریں اور کوئی پلاننگ کے تحت کرو. آپ آگے جا کے ڈیٹ لے لیں, تو وی کین سٹ ڈاؤن اینڈ ورک آؤٹ دی ایشوز, مگر اس کو آپ پوسٹ پون کریں. آج کل وہاں کرکٹ میچ بھی ہو رہا ہے پنڈی میں, اور اس کے ساتھ بھی میرا خیال ہے سارے ڈسرپشن ہو جانی تھی, اور پھر دنیا میں بھی یہ پیغام چلا جاتا کہ پاکستان از اسٹل انسیف فار کرکٹ اینڈ سو آن. تو بہت سے ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں جو کہ کنونس کرنے کے لیے دیے گئے ہوں گے, اور ساتھ دھمکی بھی ہوتی ہے. تو پھر میرا خیال ہے سواتی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پیغام لے جاتا ہوں. صبح وہ پہنچ گئے, اور ظاہر ہے ان کی تو کوئی خاص حیثیت نہیں رہی اب, تو پھر عمر کو بھی ساتھ لے لیا, اور چیئرمین کو بھی ساتھ لے لیا. ان کو بھی کہا کہ جی
ਮਾਈ ਬਾਪ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, तो चेयरमैन ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। अब चेयरमैन साहब का सिचुएशन ये है कि वो बेचारा ही कहूँगा, क्योंकि जिस किस्म की पॉलिसीज़ वो फॉलो कर रहे हैं वो कोई माइलेज नहीं मिल रही है उनको। वो अब बैठे हुए हैं, ठीक है, वो कहते हैं 7 कमरे हैं उनके पास, मगर बेसिकली वो 1-2 कमरों में ही घूमते फिरते हैं। और ही इज़ कट ऑफ। और जब से ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वगैरह डिप्टी सुपरिटेंडेंट के को पकड़ के ले गए और वो फ़ोन शोन हाथ से ले लिए हैं, अब उनका रब्ता भी बाहर लोगों के साथ नहीं रहा। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि ही इज़ इन द डार्क नाउ। अब जो भी जाता है वो जाके जो बात करता है, आई डोंट थिंक इमरान इज़ इन अ पोजीशन टू गिव द लाइन एनी मोर। दिन ब दिन इसकी स्पेस रिस्ट्रिक्ट हो रही है और हर किस्म का बंदा जाता है, जो जाके वहाँ बात करता है वो सुनता है और उसके बाद वो, आई डोंट थिंक ही इज़ इन अ पोजीशन टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। प्रोग्रेसिवली ये कम होता जा रहा है और अब ये स्वाति साहब पहुंच गए हैं और साथ ले गए हैं बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब साहब को। तो जाहिर है, क्योंकि अगर स्वाति साहब भी अनाउंस करते तो किसी ने अहमियत नहीं देनी थी, क्योंकि पार्टी के लीडर्स तो वो हैं, फॉर्मल लीडर्स जो हैं, इसीलिए फिर उनको भी साथ लेना पड़ा। तो खान साहब को इन्होंने कन्विंस किया होगा कि जी ये है, तो खान ने कहा होगा ठीक है फिर पोस्टपोन कर दो। अच्छा। मगर बात यह है कि खान डजंट केयर। उन्होंने कितनी दफ़ा पोस्टपोन किए हैं, आपने अभी बताया कि 5 दफ़ा तो अभी हाल ही में जी इसी साल 8 फरवरी के बाद 8 फरवरी के मुलतवी बाद हो चुका है, बार बार मुलतवी होती जा रही है। हाँ। और मैं आपको ये बताऊं कि ये इतना आसान नहीं रहा इतने बड़े लोगों को बाहर निकालना। 9 मई के बाद जिस किस्म की क्रैकडाउन आई है उसके बाद ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकलेंगे अब। अच्छा, दिस इज़ माई असेसमेंट। और ये इनको भी पता होगा कि क्या हम 20-30-40 हज़ार बंदा इकट्ठा कर सकते हैं कि नहीं। मेरा ख्याल है 5-10 हज़ार बंदा तो इकट्ठा कर लेंगे, इससे ज़्यादा करना। और अगर वो फेल हो जाता है, अच्छा, और बाय द वे एस्टैब्लिशमेंट आपको इजाज़त दे भी दे ना, वो फिर भी आपका जलसा जो है उसको फेल करा देगी। वो फिर भी हर किस्म की रुकावटें आपके लिए क्रिएट कर देगी। कहेंगे आप आओ, ठीक है हमने इजाज़त दे दी है, मगर रास्ते आपके बंद कर देगी। लोगों को उससे पहले लंबियाँ गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाएंगी, लोग 2-2 दिन के लिए गायब हो जाएंगे, फिर वो आएंगे, फिर वो आ जाएंगे। तो मायूसी तो वो फैलाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट इस मूड में नहीं है कि आपको कोई स्पेस दी जाए, और वो देंगे भी नहीं। उन्हें इस वक्त इकॉनमी का बड़ा फिक्र है और ये जो पॉलिटिक्स ऑफ एजुटेशन जो हो रही है, दे आर टोटली अगेंस्ट इट। गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट एक ही सफ़े पे है इस इशू के ऊपर। अच्छा। तो अगर खान साहब का ये ख्याल है कि वो लोगों को बाहर निकालेंगे, मेरा ख्याल है इतनी सख्त क्रैकडाउन्स हुई हैं और आगे बाय द वे और भी होनी है। अगर अगर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो फिर क्रैकडाउन, यानी 8 सितंबर को जलसा नहीं हो सकेगा। नहीं, कोई जलसा करेंगे, अगर इजाज़त दे दी है तो ये कोशिश करेंगे करने की। अच्छा। बंदे नहीं इकट्ठे कर सकेंगे। और बंदे एक तो क्रैकडाउन की वजह से नहीं निकलेंगे और दूसरा बदजन भी हो रहे हैं। क्या सपोर्टर्स को मैसेज इससे क्या जा रहा है बार बार मुल्तवी होने से? कोई बंदा, एक बंदा उठाया जाता है ना लो मिडिल क्लास से, जो इनके कारकुन हैं, तो सारी फैमिली इफेक्ट हो जाती है। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि वो जो पैगाम है ना कि वी आर गोइंग टू क्रैक डाउन, वो पैगाम सही तरीके से पहुँच गया है जहाँ पहुँचना था। अब बहुत से लोग मैं जानता हूँ जो कि पहले ऐसे तैयार होते थे लगभग कि अभी हम जलसे के लिए जा रहे हैं, अब वो अपने बच्चों को कहते हैं नहीं जाने की क्या ज़रूरत है, मत जाएं आप, छोड़े परे, कौन आपको निकालेगा, आप जेलों में जाएंगे, फिर हमें भाग दौड़ करनी, बड़ी मुश्किल से आप लोगों को निकाला है एंड सो ऑन। तो मैसेज इज़ गॉन कि वी विल नॉट टॉलरेट इट। और जज्बाती लोग जो हैं वो तो जाहिर है, मगर इतने लोग जो है ना वो छोटी क्वांटिटी होती है जो कोर होती है, वो बिल्कुल निकलेंगे, मगर कैन दे क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट? आई डोंट थिंक सो। स्पेशली अब जो खाते पीते लोगों की जो फैमिलीज़ है ना, वो अपने बच्चों को और अपनी फैमिलीज़ को नहीं निकालेंगे बाहर। उनको फिक्र यही होगा कि फिर एक किसी कंस्पिरेसी का हिस्सा बन जाएंगे। और अब ये जो उन्होंने कह दिया है, और ये एस्टैब्लिशमेंट का अच्छा कार्ड है फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि जी वहाँ बम फट सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। लोग बड़े हैं जो चाहते हैं कि इंतशार हो, लड़ाई झगड़े बड़े हैं, सो ऑन, फॉरेन एजेंसीज हैं यहाँ, ये है वो है। और अगर लोग तो डरते हैं ना यार, जलसे तो होते हैं कि आपको पता हो कि पुरअमन तरीके से जलसा होगा, वहाँ गाना बजाना भी होगा, हल्ला गुल्ला भी होगा, हाय हाय भी होगा, तालियाँ भी बजेंगी, नारे भी बजेंगे। तो जलसा यूज्ड टू बी एन फेस्टिवल इवेंट खान साहब का। बिल्कुल ऐसे मेला लगता था, मेला लगता था वो अब मेला नून लीग के जलसों में तो नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते। दे आर बोरिंग एज हेल। रौनक मेला, वो तो बोरिंग एज हेल जलसे होते हैं।
خان صاحب نے بڑے ایکسائٹنگ جلسے ہوتے تھے. نہیں مریم نواز صاحبہ کے بہتر نہیں ہوتے نہیں جلسے؟ تھے مگر میرا خیال ہے وہ بھی تھوڑا بہت مطلب آپ جلسہ آپ سال میں 2 کریں 3 کریں, ہر دوسرے دن سے جلسے کرنا شروع کر دیو تو گلاں کوئی نہیں تھوڑے کول کرن دیا. تو تسی پہلے تے تسی ٹارگٹ کردے سو ادھر ادھر, اب کیا رہ گیا آپ کے پاس جلسے؟ یو ہیو نتھنگ ٹو سے اینڈ پیپل ہیو ہرڈ اٹ آل بیفور. گرمی ہے, بارش ہے, کریک ڈاؤن ہے, اٹھائے گئے لوگ, یو نو اٹس ناٹ دی آئیڈیل کنڈیشن فار اے جلسہ. یس وہ اور وہ اسی لیے میرا خیال ہے کہ ان کو بھی کچھ پتہ چل گیا ہوگا کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ماؤنٹ اے بگ. دوسری چیز یہ ہے ان کے اندر اتنی ڈویژنز ہو گئی ہیں اب کہ ایک یونائٹڈ فورس کے طور پہ یہ ایک ویو آف لوگوں کو نہیں لا سکتے. اتنی لڑائی جھگڑے ہیں آپس میں. کوئی کہتا میں لیڈر ہاں, کوئی کہتا میں لیڈر ہاں, کوئی کہتا ہے تم تو CIA ایجنٹ ہو, تم تو ISI کے ایجنٹ ہو. مطلب سینئر لیڈرز کے اوپر یہ سینئر لیڈرز الزام لگا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. اب علیمہ نے کیا الزام لگا دیا؟ جی وہ انہوں نے اعظم سواتی صاحب کے بارے پہلے تو کون ہے, پہلے مروت کے اوپر یہ الزام لگا, مروت صاحب کے اوپر فواد چودھری صاحب نے بھی الزام, پھر فواد کے بھی اوپر لگا تھا, فواد چودھری پہ الگ سے لگا لیا, بن گنڈا پور صاحب پہ لگا, ان پہ لگا, تو اب علیمہ نے ان پہ بھی لگا دیا. پہ لگا دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے جلسے چھوڑے پارٹی نہیں چل سکتی. اور میرا خیال ہے جب یہ ایک دوسرے کے گلے پڑتے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ ایکسیپٹ فار عمران خان کوئی پارٹی آرگنائزیشن نہیں ہے. عمران خان خود لوگوں کو ٹرسٹ نہیں کرتا. اچھا مجھے آپ بتائیں عمران خان کس کو ٹرسٹ کرتا ہے؟ شاہ محمود قریشی کو تو وہ ٹرسٹ نہیں کرتا. پرویز الہی صاحب کو پرویز الہی کو نہیں ٹرسٹ کرتا, وہ پہلے بھی نہیں کرتا تھا, وہ تو مجبوری ہوتی تھی, وہ اوپر سے آ جاتا تھا کہ ملو, پھر جانا پڑا, پھر جانا. تو اب خان صاحب کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے سوائے پیرنی کے. اور اب آپ دیکھیے کہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ PTI کے لوگوں نے بھی پیرنی کو پنکی کہنا شروع کر دیا. جی پہلے تو بہت ان کا تھا نا مقام. اصل رپورٹڈلی کہ دونوں کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے. تو اب یہ جھڑپ جو ہوئی ہے یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے, بہت بڑی چیز ہے کہ علیمہ نے پنکی کو اٹیک کیا ہے ان ڈسٹنس آف ایوری بڈی از ہیئرنگ کہ یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں. ہاں یہ بلاگرز اس پہ بہت. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو مسٹیک تھی اور مسٹری تھی اور پاور ایکویژن جو تھا ان کی اہلیہ کا, پنکی بیگم کا, وہ اٹس گوئنگ ریپڈلی. بیکاز اگر ان کے پاس وہ پاورز ہوتے جو وہ کلیم کرتی تھیں, وہ جن بوت ہوتے ان کے پاس, تو خان صاحب کے اوپر اتنے مشکل وقت نہ آتا. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کوئی پریڈکشن کر دوں کیا مروانا دینا میری خیر نل. ہاں بسم اللہ. اب سارے میرے خیال سب انتظار میں ہیں کہ کب خان صاحب اینڈ پنکی سپلٹ کریں گے. اب دیکھو نا, پچھلی دفعہ میں نے کافی عرصہ پہلے میں نے غلطی سے کہہ دیا اس پہ وہ کہ یار انہوں نے جھگڑا ہوا ہے. وہ جھگڑے ہوتے بھی لڑائی میاں سے خان صاحب بڑے ناراض ہو گئے. اب جھگڑے تو ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان, یار واٹس دا بگ ڈیل. اگر میں نے کہہ دیا کہ کوئی تھوڑی بہت گڑبڑ ہو رہی ہے, کھٹ پٹ ہوئی ہے, تو کی ہوتا فرق پہ ہے. اور وہ بھی مجھے کسی بڑے اہل جو بندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے یہ گڑبڑ ہوئی, اس نے مجھے بتایا. اب میں نام تو نہیں لے سکتا کیونکہ چڑیا آفٹر آل چڑیا کی بھی تو بچاؤ کرنا نا, ایسے بھی سورس بتانا ضروری نہیں ہے. تو مگر وہ تو پکی خبر تھی جو بندہ بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے سب کچھ ہوا. تو اب بات یہ ہے کہ اب میں کہہ دوں کہ جی پھر کوئی گڑبڑ ہونے جا رہی ہے, یا امیدیں لوگ کر رہے ہیں کہ گڑبڑ ہوگی. اور میں کیونکہ دیکھیں نا کچھ تجزیہ کار ہیں جو خان صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں. اچھا نام نہیں لوں گا میں ان کا, بہت قریب تجزیہ کار تو نہیں, دوست بہت قریب تھے ان کے. ان کی ہر قسم کی ایکٹیویٹی کے اندر وہ کنٹینر پہ بھی ہوتے تھے نا. کنٹینر سے نہیں, کنٹینر والے تو نہیں, یہ اور والے ہیں. اچھا جو باقی جو کام ہوتا تھا نا, ہاں اس میں ان کی بڑی آمد و رفت تھی. اچھا وہ ان سے میں خبریں تو لینی ہوتی ہیں, میں سائیکولوجیکل انالیسس بھی کرنا ہوتا ہے. وہ کس سے کیا جائے؟ انہی سے کیا جا سکتا ہے نا جو خان صاحب کے ساتھ 10 سال رہے ہیں ان دی موسٹ انٹیمیٹ آف پلیسز. وہی خان اگر اس طرح ہوا تو خان کی کرے گا, اگر یہ ہوا تو خان دا ریئیکشن کی ہوئے گا. تو یہ تو بڑے کم لوگ ہیں جو کہ بتا سکتے ہیں آپ کو کہ خان کا جو پرسنالٹی ہے وہ کیسے ریئیکٹ کرے گی ٹو سم تھنگ اور دی ادر. ٹھیک, تو میں رابطے میں ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ. تو وہ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ جس دن کچھ ایکسپوجر ہو گیا کسی خاتون کا, اچھا, تو خان صاحب ول بی شیٹرڈ. اینڈ خان صاحب کی یہ جو اسٹرینتھ ہے نا یہ ایویپوریٹ کر جائے گی. اچھا اب باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جنرل فیض کا کیا سیاسی رشتہ تھا بیگم صاحبہ کے ساتھ, اور کس بندے کے ذریعے تھا, اور اس بندے نے کیسے بیگم صاحبہ کا کانفیڈنس گین کیا. جی.
اور وہ بندہ کون تھا اور کیسے ہوا, اور بہت سی باتیں جو بیگم صاحبہ پریڈکٹ کرتی تھیں وہ کہاں سے آتی تھی ان کو, کہ ایسے ہم کرنے جا رہے ہیں یا ایسے ہونے جا رہا ہے, تو وہ آگے خان صاحب کو اور خان صاحب کے اوپر ظاہر ہے. تو یہ اب میں یار زیادہ نہ میرے سے بات کراؤ, اشاروں میں مجھے بات کر لینے دو. خان صاحب بہت ناراض ہو جاتے ہیں جب اس قسم کی فیملی کی باتیں شروع وہ ہو جائیں. پہلے ہی ناراض ہیں, انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کو شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے کہ جنرل فیض رابطے میں تھے بشرا بی بی سے, وہ برہم ہوئے ہیں اس بات کے اوپر پہلے ہی. تو بس پھر میں سوری کر کے میں ابھی کر دیتا ہوں. یہ ویسے بھی آپ تو وہ رپورٹڈلی جو چیزیں چل رہی ہیں تو یہ اس میں ہے حقیقت. اچھا ہاں میں آپ کو بتا رہا بس اتنا ہی ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیے جس دن علیحدگی ہوگی نا, اگر علیحدگی ہو گئی تو خان صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہے بس مسئلہ حل ہو جائے گا, حل ہو جائے گا, اپنا مسئلہ پیدا ہو جائے گا اور ادھر مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا یہ بڑی کمپلیکیٹڈ بات آپ نے کی ہے. اس کو یہی رہنے دیں. ماضی میں تلخیوں کی خبریں آتی رہتی تھی عمران خان صاحب کی اہلیہ اور ان کی ہمشیرہ کے درمیان, اکثر کے وکلاء کے معاملے پر بھی باقاعدہ تنازع ہوتا تھا کہ یہ وکلاء اس کیس کے لیے ہونے چاہیے تھے اور یہ نہیں ہونے چاہیے تھے. اپنی اپنی وکلاء کی ٹیم بھی ہے, اور آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو دھڑے بندیاں ان کو بھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ کون کس کی طرف سے آ رہا ہے. شیر افضل مروت صاحب ہو گئے, علی امین گنڈا پور صاحب. جو علیمہ خان صاحبہ ہیں, کیا ہم انہیں اس وقت عمران خان صاحب کا ریپرزینٹیٹیو یا اسپوکس پرسن سمجھیں؟ نہیں. پھر کس کو سمجھیں ہم؟ کسی کو نہیں, کوئی ہے ہی نہیں, کوئی بھی نہیں. خان صاحب مختلف لوگوں سے مختلف کام کرواتے ہیں. اچھا. اور اتنی سپیس اپنے لیے چھوڑتے ہیں کہ یو ٹرن لے سکیں, کہہ سکیں یہ میں نے تو کہا ہی نہیں. تو اس لیے کبھی تو عمر ایوب جو ہے وہ بیانیہ پریزنٹ کرتا ہے, کبھی مروت کرتا تھا. اب میں نے سنا مروت واپس مل آیا, جا کے معافی مانگ لی ہے, ہاتھ گوڑے شوڑے ہاتھ لا لے رہے, اور حادثہ بھی ملا لیا, وہ کہتے ہیں جب ہی نہیں پائی ہاتھ ملا لیا. تو بس وہ مطلب ہے کہ ایسے کر کے ہاتھ دے دیا ہوگا خان نے, تو اس نے چوم لیا ہوگا, اور اس کے بعد آ گیا وہ, پھر شروع ہو گیا ادھر سے. فواد چودھری لپک رہا ہے, کوشش کر رہے ہیں لیکن ملاقات نہیں ملاقات نہیں ہوئی. تو اور ہو جائے گی, بائی دی وے ہو جائے گی. یہ بھی میں پریڈکٹ کرتا ہوں کسی نہ کسی اسٹیج پہ چودھری بھی پہنچ جائے گا ہوتے, فواد چودھری وہ بھی پہنچ جائے گا ہوتے, وہ بھی جا کے بس اب اس سے زیادہ ہو جائے. آپ پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں. تو یہ سب لوگ لائن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک طرف خان صاحب کے ساتھ لائن کھولی ہوئی ہے, دوسری طرف بھائی باپ کے ساتھ لائن کھولی ہوئی ہے, اور ایسے ہی پی ٹی آئی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی. بڑے کم لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں. ایک دو ہیں جو کہ انڈر گراؤنڈ ہیں, اچھا, باقی سب جو ہیں دے آر ان رابطاس. انڈر گراؤنڈ میں حماد اظہر صاحب بھی آ جاتے ہیں نا. وہ تو ابھی میرا خیال ہے وہ اب نہیں رہے. اب میرا خیال ہے رابطے اسٹیبلش ہو گئے ہوں گے, جس کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ میں تو ذرا سائڈ تے ہو جاؤں تو بہتر ایدے وچ بلائیے گی. پر ایک بات جو فواد چودھری صاحب بھی پہلے ایک طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں, اور علیمہ خان صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ کسی کا ان میں سے کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے عمران خان صاحب کو رہا کروانے کا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے آئی تھنک علیمہ از بینگ ان کائنڈ. سب یہی چاہتے ہیں کہ خان صاحب باہر آئیں اور لیڈ کریں پارٹی کو. ان لوگوں کے پولیٹیکل کریئرز ہیں, دے لنکڈ ود خان. وداؤٹ خان دے نو بڈیز. تو یہ تو نہیں چاہیں گے کہ وہ خان جیل میں ہی رہے, یہ نہیں چاہیں گے. یہ آئی ڈونٹ اگری ود علیمہ. بٹ انہیں پرسنل پروجیکشن کا موقع تو مل جاتا ہے نا, ذاتی تشہیر تو کر لیتے ہیں. خان صاحب آتے تھے تو اوور شیڈو. نہیں دیکھیں کیا ان کو ملتا ہے, تھوڑی تو پبلسٹی مل جاتی ہے, پھر گالی شروع ہو جاتی ہے ان کے خلاف. اب گنڈا پور کو میڈیا نے کیا نہیں کہا. اسی طریقے کے ساتھ پی ٹی آئی کے اندر لوگ ہیں سینئر پیپل جو کہ جیلیں کاٹ کے آئے ہیں, وہ کہتے ہیں گنڈا پور مروت سارے جڑے نے بکو مال ہے. مجھے بٹھا کے بتاتے ہیں اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. تو اگر یہ ان کے اندر ایسی باتیں چل رہی ہیں تو پھر آپ کیسے یہ پارٹی آگے بڑھے گی. مطلب اٹس ناٹ اے پارٹی. پارٹی آرگینک ہوتی ہے جس کے اندر ایک کمانڈ سٹرکچر ہوتا ہے اور سارا کچھ. یہاں تو جتنے لوگ ہیں کھڑے ہو کے گروپ, چھوٹے چھوٹے گروپس بنے ہوئے ہیں. چیف منسٹر اپنا گروپ بنا ہے, اسد کیسد اپنا بنا ہوا ہے. اب وہ کوئٹہ میں وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اب پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ ہمیں پوچھے بغیر. محمود اچکزئی جی اچکزئی صاحب, وہ پہلے ان کو سامنے کیا ہوا تھا, وہ آل اوور سڈن وہ لیڈر بن چکے تھے. اب ان کو پوچھے بغیر ہی کینسل کر دیا, وہ اب پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں کہ ایک ہی ہو رہے ہیں. تو مطلب آج پھر مولانا نے بھی کچھ سنا دی اپنے طور پہ, وہ اپنے طور پہ. پہلے وہ بھی کہہ رہے تھے ہم مل کے بات کریں گے, یہ کریں. میں نے کیا کہا تھا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ نے کیا کہا تھا, چلائیں نا ذرا, سنا دیں. کیا کہا تھا مولانا صاحب کے؟ مولانا صورت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائیں. وہاں دشمنی ہے بڑی سیریس قسم کی,
وہاں مولانا جو ہیں ہر ایک کے ساتھ جپھی ڈالنے کے لیے تیار ہوں گے، مگر پی ٹی آئی کے ساتھ کبھی نہیں کریں گے. وہ صرف اس حد تک اشارے کرتے ہیں جس حد تک انہیں پی ڈی ایم گورنمنٹ سے کچھ چاہیے، مگر وہ کبھی بھی پی ڈی ایم گورنمنٹ کو اتارنے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ملیں گے، کبھی نہیں ملیں گے. یہ میری پیشن گوئی ہے. آج انہوں نے کہہ ہی دیا ہے میرا خیال. ہاں انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے، اور انہوں نے کہا ایشو ٹو ایشو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، بٹ تحریک نہیں ساتھ مل کے چلانی. تو پھر مولانا کے ٹارگیٹس اچیو ہو پائیں گے اس طرح سے؟ نہیں آئی ایم سوری، مولانا کے کوئی ٹارگیٹس نہیں اچیو ہو پائیں گے. مولانا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں ہاتھ ہو گیا، تو اس لیے دکھی تو وہ ہیں. ان کو نون لیگ جو ہے، نون لیگ نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اپنے آپ کو بچا لیا. ٹھیک، مولانا کے لیے کچھ نہیں کیا. تو مولانا تو اپسیٹ تو ہے نا، ظاہر ہے. اب اور سوائے نواز شریف کے باقی تو ویسے بھی مولانا باقی لوگوں کی تو خاص ان کو گھاس نہیں ڈالتے تھے. وہ میاں صاحب کے ساتھ تعلقات تھے. ہاں جی، وہ تو میاں صاحب نہ ہاتھ ہو گیا، ہاں جی، تو مولانا بیچارے نہ کیا، وہ کی کرے. مطلب یہ آگے تحریک چلائیں گے، ٹارگٹ کریں گے اس حکومت کو، شہباز شریف صاحب کو، آصف علی زرداری صاحب کو، تو پریشر بلڈ کر پائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، یا انڈیفرنٹ رہے گی اسٹیبلشمنٹ؟ مولانا جی، مولانا اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں. بٹ مولانا کے ساتھ ابھی تک انہوں نے نہیں بھولا جو فیض نے کیا تھا. فیض نے مولانا کو باہر نکالا، یا باجوہ صاحب نے یا فیض نے، آزادی مارچ، اور اس کے بعد بالکل لیٹ ڈاؤن کر دیا. وہ صرف اپنی عمران کو پریشر ڈالنا چاہتے تھے. مولانا تیار ہو گئے، مولانا نے سوچا کہ وقت آ گیا ہے اور میں نمبر لگاؤں. وہ نہیں ہوا نا، تو مولانا اب ڈزنٹ ٹرسٹ دی اسٹیبلشمنٹ ایٹ آل. اوکے، چلیں دیکھتے ہیں اب اسٹیبلشمنٹ مولانا کے کتنا نوٹس لیتی ہے. آنے والے دنوں میں مولانا کا سیاسی مستقبل بھی طے ہو سکے گا. ایک بریک کے بعد آتے ہیں واپس. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور جیسے کہ بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب کی اور ان کی سیاست کی، آپ نے بتایا کہ ابھی شرنک ہوتی جا رہی ہے ان کے لیے اسپیس. وہ اسپیس جو اس سے پہلے ان کی ایسے شرنک نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد 9 مئی ہوا، پھر شرنک نہیں ہوئی، اس کے بعد بیٹ سمبل لیا گیا، تب شرنک نہیں ہوئی، اور پھر ہم نے 8 فروری دیکھا، اس کے بعد کریک ڈاؤن دیکھا، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ اب بریکنگ پوائنٹ آ گیا ہے اور یہ معاملات ہونا شروع ہوئے ہیں. لیکن عمران خان صاحب جنہوں نے پہلے فیض حمید صاحب کو اثاثہ قرار دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو ملٹری کا اندرونی معاملہ ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ کریں. پھر اس کے بعد انہوں نے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ان کے ٹرائل کا معاملہ اور وہ ہیلپ کرتے رہے آپ کو، تو ان کا کہنا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو انسان وہ ہیرو سے زیرو ہو گئے تھے، وہ کیسے ہیلپ کر سکتے تھے. وہ مطالبہ کر رہے ہیں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا. میں نے بھی آپ سے ایک پروگرام میں ایک سوال کیا تھا جس کے جواب میں آپ نے کیا کہا تھا، سنوا دیتے ہیں پہلے. جی، میرا خیال ہے they will try to prove 2 things. کرپشن اپنی جگہ پہ وہ تو کریں گے نا، بیکاز as I said وہ پیگ لینا تھا. اور وہ فوج کے اندر انہوں نے پہلے بھی، جنرل کیانی نے بھی، جنرل رحیل شریف نے بھی ایکشن لیے تھے آن کرپٹ پریکٹسز. اسی چیز جو ہے وہ اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں وداؤٹ انفارمنگ دا پبلک اباؤٹ واٹ واز ہیپننگ اور وداؤٹ دی ٹرائل گیونگ کانکریٹ انفارمیشن پبلک کرنے کے وہ بیانیہ نہیں قائم ہوگا جب تک آپ پبلک کو بتائیں گے نہیں اور انٹو کانفیڈنس نہیں لیں گے پبلکلی کہ کیا یہ ہو رہا تھا اور کیا نہیں تھا. تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی چلے گا ساتھ ساتھ. اب یہ نہیں ہوگا کہ خفیہ ٹرائل ہوگی، میرا خیال ہے ان کے یہ اس کو پبلک ٹرائل ہی کریں گے. اب اس پہ خواجہ آصف بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا عمران خان صاحب کا ٹرائل ہوا تو وہ اوپن ہوگا. دیر از سو مچ کنفیوژن. ماضی میں کوئی مثال ہے کہ کسی جنرل کی اس طرح سے اوپن کورٹ میں ٹرائل ہوئی ہو؟ اچھا، ماضی میں جو ہوا نا وہ کورٹ مارشلز ہوئے ہیں جہاں سویلینز بھی انوالو تھے اور فوجی بھی انوالو تھے، اور وہ کسی صورت میں پبلک میں نہیں ہوئے. دے ور ان کلوز ڈور اینڈ دے ور سمری ٹرائلز. اس میں ڈیو پروسیس نہیں ہوتا سمری ٹرائل میں، اسی لیے تو اس کو کورٹ مارشل کہتے ہیں. ہفتے دے اندر 6 وٹنسز نے، 4 وٹنسز نے، انف ایویڈنس، ختم. آپ کہتے ہیں مجھے یہ نہیں موقع ملا، ختم، کلوز ججمنٹ، دیٹس اٹ. پھر ایک وہیں اپیل ہوتی ہے، وہ بھی ٹھا کر کے ریجیکٹ ہو جاتی ہے. آج تک بہت کم کیسز ہیں جہاں ملٹری کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا اور اس کے اوپر جو اپیل پروسیس ہے اس میں اس کو چینج کیا نہیں ہوتا. اٹس ڈن. اچھا، اب ہوا یہ کہ اس سچویشن میں، اس سے پہلے ایک سچویشن ہوئی تھی کہ جب کچھ سویلینز کو کورٹ مارشل کیا گیا
اور پھر اپیلز گئیں ٹو سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ نے کہا جی آپ نے جو ججمنٹس دی ہیں وہ ہمیں دیا جائے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا صحیح آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں کیا. اس میں ظاہر ہے دی اسٹیبلشمنٹ ڈنٹ لائک اٹ. یہ پشاور ہائی کورٹ میں اسپیشلی وہاں سے یہ شروع ہوا تھا سلسلہ چیلنجنگ ملٹری کورٹس. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی خاص نتیجہ کوئی نہیں نکلا اس کا کہ جی کین دا کورٹس فری پیپل ہو بین کورٹ مارشلڈ. ایک آدھ کیس شاید ایسا ہو مگر جنرلی اٹس ناٹ ایکسیپٹیڈ. اب آئیے آپ کے یہ جو کیس ہے اس میں دس از ویری انٹرسٹنگ. اس میں یہ ہے کہ وہ جنرل فیض کی کورٹ مارشل تو پبلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی, لیکن مطالبہ عمران خان صاحب مطالبہ ہے. کیوں, فائدہ کیا ہوگا؟ اچھا اب بات یہ ہے کہ مطالبہ, اب وہ میں آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا ہے. وہ یہ شو کرنا چاہیں گے کہ ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوا, ان کو موقع نہیں دیا گیا. اگر آپ پبلک میں کریں گے تو آپ سمری ٹرائل پبلک میں, تو یہاں تو آپ نے دیکھا نا کہ مہینے لگ جاتے ہیں جی, تو اب وہ پبلک میں ہی ہوتی ہے نا, لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, ٹرائل 6 مہینے چلتے ہیں, سال چلتے ہیں. تو جب وہ ایک امپریشن آئے گا کہ یار ادھی تو گل ہی نہیں سنی, ٹھا کر کے کرتا, تو وہ ظاہر ہے کہ وچ از واٹ از ٹو ہیپن in a military court. تو it will go in favor of General Faiz and the PTI. مگر ایٹ دا سیم ٹائم اگر اس گورنمنٹ کے پاس یا اس اسٹیبلشمنٹ کے پاس جنرل فیض کے خلاف سالڈ ثبوت ہیں تو پھر ان کے انٹرسٹ میں ہوگا کہ ہم اس کو, جو ہم نے ایویڈنس پریزنٹ کرنی ہے وہ ہم فوراً پریزنٹ کر دیں ان دا پبلک, ان دی آئیز آف دا پبلک. اور اس کے بعد ہم کنوکٹ کرتے روتے رہتے تو روئے نہیں. اس کے بعد یہ کیا ڈیفینس لیں گے کہ ہم نے یہ ڈیلیز ہونی نہیں ہے. یہاں تو ہوتا ہے نا, اگر وکیل کہتا جی میں اگلے ہفتے دی دس دیو, 2 ہفتے کے بعد کر دے, ایسے تو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی ہے, ٹھا 2-3 ہفتے ہو سکتا ہے, 2-3 ہفتے, ہفتہ مہینہ بھی لگا لیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا دیر اس کو چلانا چاہتے ہیں, کتنے وٹنسز لانا چاہتے ہیں, کتنی اجازت دینا چاہتے ہیں کہ آپ کراس ایگزامن کر لیں اینڈ سو آن. بٹ اب ملٹری ٹرائل از آلویز اے سمری ٹرائل, پہلے تو اس کو نہیں بھولنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اب کچھ ہمارے وکلا حضرات ہیں, ایکیڈیمکس ہیں, جو قانون ہمیں بتا رہے ہیں کہ قانون کیا کہتا ہے, کہ آرمی ایکٹ کیا کہتا ہے اور جوڈیشری کیا کہتی ہے, کانسٹیٹیوشن کیا کہتی ہے. اس میں بڑے ایشوز آ رہے ہیں کہ کیا سویلینز جو ہیں وہ ٹرائی ہو سکتے ہیں کورٹ مارشل میں کہ نہیں. پہلے تو ہوئے ہیں اور آج تک چیلنج نہیں ہوا, اور وہ ایک اسٹیبلش پریکٹس ہے کہ سویلینز کین آلسو بھی, اور آرمی ایکٹ کے اندر دیا ہوا ہے کہ اگر ایسی چیز ہو تو اس میں ملٹری اینڈ سویلینز انوالوڈ ہوں تو دونوں ٹرائی ہو جائے گا. اب کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 6 ماہ کے لیے آفٹر ریٹائرمنٹ آپ کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ ساری باتیں قانونی باتیں ہیں. اب میں اس لیے قانون میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں اس میں سب سے بڑی کیجولٹی تو قانون ہے. دیکھیے لیٹس بی آنیسٹ, کوئی سائڈ بھی رسپیکٹ نہیں کر رہی کانسٹیٹیوشن کو یا قانون کو. جو پارلیمنٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا بیوروکریسی ہے, نو ون از رسپیکٹنگ دا قانون. دیکھیے تو اس لیے اس صورت میں قانون کی بات کرنا اتنا ہے نو دیر ہوگا وہی جو پاورفل کوارٹرز چاہتے ہیں. پاور تو یہی ہوتی ہے نا, پاور از پاور. تو وہ اب یہ ہے کہ جو لوگ اس کے راستے میں آئیں گے وہ کچل دیا جائے گا ان کو. اچھا اب اور کچھ پلاننگ ہے, مگر وہاں بھی پلاننگ ہو رہی ہے کہ ان کو نیوٹرلائز کیسے کیا جائے کہ وہ نوبت ہی نہ آئے کہ جوڈیشری ہمیں روک دے کسی چیز سے. اچھا تو شاید جوڈیشری کو بھی جوڈیشری بھی ڈیوائڈ ہو جائے پہلے سے ہے نا, اور شاید وہ ڈویژن تھوڑی بڑھ جائے. تو یہ چیزیں ساری ہو سکتی ہیں اور پاور کا یہ مینیفیسٹیشن ہے, ڈسپلے ہے. جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی وہ ہوگا. اگر وہ چاہے گی کہ پبلک ٹرائل کرنی ہے, کیونکہ عمران خان کو بھی کنوکٹ کرنا ہے, بتانا ہے لوگوں کو کہ عمران اور یہ فیض کٹھے تھے اور یہ دیکھیے ایویڈنس یہ ہے, تو پھر تو وہ چاہیں گے کہ پبلک ٹرائل ہو. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ پبلک ٹرائل اس لیے وہ چاہیں گے کیونکہ وہ عمران, یہ ایکچولی جنرل فیض کے خلاف تو یہ تو سال ہو گیا ہے, ان کے پاس تو اس وقت کی ایویڈنس ہے. تو کیوں اب فیصلہ ہوا؟ فیصلہ اب یہ ہوا ہے کہ عمران چپ نہیں ہو رہا, عمران پیچھے نہیں ہٹ رہا, عمران کو رہائی ہوتی جا رہی ہے, جوڈیشری کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے, جوڈیشری ون سائیڈڈ ہو گئی ہے. چلو پھر ہن اور کوئی رستہ نہیں لیا تو چل پھر اسی آپ ہی کر دینے ہیں. ٹھیک, تو اس میں دس از ایمڈ ایٹ عمران خان, تو پھر وہ پبلک ہی کرنی پڑے گی نا. اچھا,
लेकिन अदरवाइज पब्लिक कैसे कन्विंस होगी? हाँ आपने समरी ट्रायल कर दी, फैज़ कहता है जी हाँ मैंने इमरान को ये कहा था, फलाना बंदा कहता मैं फ़ोन देता सी, आपस में गल्लां कीतियां, साजिश की थी, इस सो प्रूव हो गया। समरी में तो प्रूव हो गया ना जी, अब ख़त्म होगी बात। तो वो अब आवाम तक कैसे आएगी? प्रेस रिलीज के ज़रिए तो नहीं आएगी ना, ओपन ट्रायल के जरिए वो आएगी जो उन लोगों ने एविडेंस देनी है, उनकी एविडेंस दिखाई जाएगी कि ये देखें क्या कह रहे हैं। अच्छा, वो दिखाई जाएगी और फिर या वो सिलेक्ट रिपोर्टर्स को बुला के कहा जाएगा कि आप 2-3 आ जाएंगे मेन लोग, उनको कहा जाएगा आप रिपोर्टिंग कर दें, ठीक। तो वो पब्लिक ही होगी ना एक किस्म की। तो अब बात ये है कि ये डिपेंड करता है एस्टैब्लिशमेंट किस तरीके से इसको डील करती है, अच्छा, कितनी उनके पास एविडेंस है ऑफ एक्चुअली ए कंस्पिरेसी बिटवीन जनरल फैज़, सम रिटायर्ड ऑफिसर्स, सम जजेस and Imran Khan. If they have all the evidence, then be assured कि ये आप तक लाएंगे ये एविडेंस। ओके, और ये ज़्यादा दूर नहीं। अगर ये इक्का दुक्का ही है तो नहीं है, तो फिर वो सिर्फ मेरा ख्याल है वहीं समरी करके फारग कर देंगे फैज़ को। ओके, तो वो तो करप्शन के ऊपर भी तो है ना जी, वो टॉप सिटी है। एक चीज़ नहीं हो सकती क्या कि ये कहा जाए कि फैज़ ने कोई कंस्पिरेसी नहीं की, फैज़ वाज इनोसेंट, सिर्फ करप्शन ही थी और कुछ नहीं था। ये नहीं है मकसद। अगर ये मकसद होता तो ये कभी ना उसको गिरफ्तार करते। मकसद ये है कि उसको भी तरना है और इमरान को भी तरना है। और उसके बाद जो आप बिकॉज इमरान को नहीं तरा जा सकता जब तक आप फैज़ को नहीं तरते। हाँ, तोते में जान। हाँ, और फैज़ को तरने के लिए और भी लोगों को तरना पड़ता है, तो वो चल रहा है मामला। तो ये सब कुछ होगा। हाँ, और होगा। और उसके बाद क्या होगा? फ़िलहाल तो बहुत इंटेंस जवाब आता है जब भी इमरान खान साहब कोई मुतालबा करते हैं। वो इंटेंस जवाब किन क्वार्टर्स से आता है अब तो मुबैना हो चुके हैं वो सोर्सेज, लेकिन वो सोर्सेज हैं क्या, सेठी साहब से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदीद। ऐसे लगता है जैसे लड़ाई ना अब आमने सामने होती जा रही है इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, क्योंकि इधर इमरान खान साहब मुतालबा करते हैं कि ट्रायल आप जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का ओपन करें, तो दूसरी तरफ टिकस चलते हैं सिक्योरिटी सोर्सेज। अब की बार हमने नई टर्म देखी है, पहले तो ISPR की जानिब से इनडायरेक्ट जवाब आ जाता था। सिक्योरिटी सोर्सेज ये कहते हैं कि बानी PTI होते कौन है ये बताने वाले कि फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा, और फिर उन्होंने कहा कि अगर बानी का अगर ट्रायल हुआ इस मामले में तो वो तसल्ली रखें वो ओपन ही होगा, ताकि सारी दुनिया को पता चले बानी PTI इमरान खान क्या करते और करवाते रहे। ये बहुत सख्त रद्द-ए-अमल है सेठ साहब। मुझे एक तो ये आपसे जानना है कि ये सिक्योरिटी सोर्सेज कौन से हैं? यार तुम्हें पता है पहले सेंसिटिव एजेंसीज, हसास इदारे कहते थे ना, ISPR का नाम तो नहीं आता था, नहीं, ठीक है ना। अब ISPR जब कहता है तो वो ऑफिशियली कहता है, जी जी, और अगर वो कह दे कि यार ये बात चला दे मगर हमारा नाम ना ले, तो फिर सिक्योरिटी सोर्सेज हो जाती हैं। और कभी कभी डायरेक्टली एजेंसियों जो है अदर एजेंसीज लाइक ISI या MI वो भी कूद पड़ते हैं इसके अंदर, मगर ये आजकल वो डायरेक्ट नहीं हो रहे किसी के साथ। अच्छा, ये ISPR सोर्सेज ही होती है जो कि आपको ऑफ द रिकॉर्ड कह देती हैं कि, और होता यही है। देखिए कोई जर्नलिस्ट जो है इस वक्त डायरेक्ट बराह रास्त किसी ISI या MI की सोर्स के साथ बराह रास्त नहीं है। अच्छा, वो इनसे बात नहीं करते, वो ISPR ही करता है वाया वेरियस सोर्सेस। कभी वो ऑफिशियली बयान दे देते हैं और कभी वो ब्रीफिंग देते हैं, कभी वो फॉर्मल ब्रीफिंग देते हैं, कभी वो आपको इनफॉर्मल ब्रीफिंग दे देते हैं। अच्छा, कि यार है हो रहा है। और हर जर्नलिस्ट फ़ोन करता है, मैं आपको बता दूं कि वो दसो जी की हो रहा है, कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब की कहना है कि तुसी करते पे हो, तो वो दे कीप इन टच। तो और मोस्टली ये जो सारे वीलॉगर्स लगे रहते हैं, आपका क्या ख्याल है ये कहाँ से खबरें आती हैं? उनके पास कोई क्या किसी को कोई जादू है उनके पास कि उनको मिल जाती है? चुड़ैले भी हैं कुछ लोग। चुड़ैले जो है, आई वुडंट कॉल देम चुड़ैल्स, दे वोंट लाइक बीइंग कॉल्ड चुड़ैल्स। सो मैं वो कनेक्टिंग लिंक की बात कर रही हूँ, मैं उनको नहीं। देखिए बात ये है कि जर्नलिस्ट ने सोर्सेज ढूंढनी होती है ना। सोर्सेज कहाँ से मिलती हैं? इदारों से मिलती हैं। जिस इदारे की बात हो रही है, आपने वापडा की बात करनी है तो वापडा के अंदर कोई लोग होंगे जो आपको देंगे। कैबिनेट के अंदर कोई बातें हो रही हैं तो कोई MNA MP जो वहाँ बैठा होगा उससे तो ये दीज आर सोर्सेज। जर्नलिस्ट ने ये बनाई हुई होती हैं ओवर द ईयर्स। अच्छा, ये उनकी चिड़िया होती है, ठीक है। आजकल तो अब वो चिड़िया जो है किसी की चिड़िया ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्म्ड होती है, किसी की चिड़िया इतनी अच्छी नहीं होती। किसी के पास 2 चिड़िया होती हैं, किसी के पास 10 होती हैं, ठीक है। जितने पुराने जर्नलिस्ट हैं उनके पास ज़्यादा चिड़िया हैं, जिनके पास जर्नलिस्ट हैं उनके पास 1-2 चिड़िया हैं। तो अब बात यह है कि तो ये सारी आप बातें पूछे जी कौन है ये सिक्योरिटी सर्च, तो कौन हो सकता है?
تو اس لیے کوئی دس از نو بگ میں نے کہا ڈیل. شاید ڈیفینس منسٹری سے خود ہی آ گیا. خواجہ آصف صاحب بھی بعد میں ایسے نہیں, خواجہ صاحب تو لوز ٹو گو آن ٹیلی ویژن اینڈ ٹاک. وہ تو سارا دن وہاں شاہ زیب کے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور وہیں وہ لگے ہوتے ہیں, ہر روز کوئی نئی دلچسپ بات کر دیتے ہیں وہ, اور وہ بھی کلیئرنس لے کے کرتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ نہیں کہ خواجہ صاحب بیٹھ کے اپنے پاس سے کدھر سے شہباز شریف صاحب سے کلیئر. ارے چھوڑو یار, تو وہ لے کے ان سے آگے سے وہ کہہ دیتے ہیں کر لیں. ہاں کہہ دینا آیا کہہ دیں گا دسو کی ہو رہا کی کہہ رہا ہے, میں تو سوچا سا میں کہاں, تو وہ کہیں گے نہیں انج نہیں انج کر لو. ٹھیک ہے, لیکن ایسے نا تپا ہوا جواب, جیسے کوئی تیار بیٹھا تھا کہ ادھر عمران خان صاحب کوئی بات کرے اور ادھر سے ترنت جواب دیا جائے, تو وہ ترنت جواب بیٹھے تو مانیٹرنگ تو ہو رہی ہوتی ہے نا, پالیسی تو ہوتی ہے, تو پیپل ہیو آنسرز ریڈی. اب یہ جو بات کہی ہے نا کہ عمران خان ہوتا کون ہے, دیکھیں نا بات یہ اس کے دو پہلو ہیں. اس کا پہلا پہلو تو یہ ہے کہ اٹس این انٹرنل آرمی میٹر. آرمی کے اندر کوئی گڑبڑ ہو, آرمی ایکٹ کس لیے جی, آؤٹ سائڈ آل دی ادر ایکٹس, یس, ان کو آٹونومی دی گئی ہے, اور اسی لیے سارے سیاستدان کہتے ہیں یہ تو فوج کا اندرونی معاملہ ہے, اس میں ہمیں مداخلت نہیں کرنی عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں. خود سارے کے اندر ہیں, خان کے اندر ہے, شہباز کے اندر, ابھی کہا عمران سارے خان کے صاحب نے اندر, اندرونی یہ تو ان کا اندرونی معاملہ ہے, خان بھی کے اندر. جی, تو یہ تو وہی تھا کہ اندرونی معاملہ, آپ کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے. ہاں اگر آپ انوالوڈ ہیں پھر یہ اندرونی نہیں رہے گا, پھر پبلک کریں گے. یہ جواب دینا بہت ضروری تھا. ہاں, تو یہ جواب مل گیا خان صاحب کو نا. اب خان صاحب, اب میں کیا کہوں, پنجابی میں کچھ کہنے والا تھا, میں نہیں کہتا, اشارہ دے دو, اسی سمجھ آئے. اور خان صاحب کہتے ہیں کہ خیر وہ فیض بنان گے میرے خلاف وعدہ معاف گواہ. اچھا میں آپ کو ایک پریڈکشن اور کر دیتا ہوں, فیض کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں گے اوکے, جو انڈائریکٹلی ٹھیک ہے, عمران کے خلاف کام آئیں گے. اچھا, جو بات وہ کہیں گے نا اس سے اسٹیبلش ہو جائے گا فیض حمید کا اور عمران خان کا کنیکشن, اور وہ کنسپریسی اسٹیبلش ہو جائے گی. اور وہ وعدہ معاف گواہ کہاں سے ہوں گے؟ یہ سارے بریگیڈیئرز اور میجرز اور کرنلز, اور کوئی سرونگ کوئی ان سرونگ, کوئی جیل سپرنٹینڈنٹ, کوئی فلانا کوئی ٹنگڑا, لمبی لائن لگ جائے. پولیٹیشینز بھی ہو سکتا ہے کچھ پولیٹیشنز بھی آ جائیں اس میں. تو اس کے بعد دے ڈونٹ نیڈ ٹو میک فیض این اپروور. یاد رہے جو اپروور ہوتا ہے, وعدہ معاف گواہ ہوتا ہے, اس کو سزا نہیں ہوتی. وہ وعدہ معاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سزا نہیں دیں گے, آپ ساری بات کر دیں. اچھا, تو مزہ کیا آیا کہ جس نے مل کے سب کچھ کیا ہے اس کو وعدہ معاف گواہ نہیں بنائیں گے, وہ اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں گے. تو خان صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ فیض کے اوپر پریشر ہے. فیض یہ کبھی نہیں کہے, وعدہ معاف گواہ کا تو یہ مطلب ہے کہ فیض یہ کہے کہ مجھے تو عمران نے کہا تھا کہ یہ کرو. یہاں تو الزام یہ ہے کہ فیض نے پروگرام سارا بنا کے عمران کو سمجھایا ہے, اور عمران نے کیا کر دو پہ جاؤ, کیونکہ عمران ڈزنٹ نو دیز اسٹریٹجیز کہ فوج کے اندر کیا موڈ ہے, فوج کے ریسرونگ آفیسرز کیا ہے, ان کو کیسے موبلائز کرنا ہے. یہ تو خان کے پی ٹی آئی کے بس کی بات نہیں ہے, یہ تو اندر والے لوگوں کی بات ہے نا. تو اس لیے تو جو انویسٹیگیشن ہے وہ چلے گی, فرسٹ کنوکٹ فیض اینڈ بائی ایسوسیشن خان. تو اس لیے فیض کو وعدہ معاف گواہ بنانا از ناٹ, میرا خیال ہے از ناٹ آن دا کارڈز. واٹ از آن دا کارڈز از پیپل اگینسٹ فیض, core people, then they will become the approvers against both Imran and Faiz to begin with, and then against Imran. ٹھیک ہے, چلیں, اس سے یہ تو اسٹیبلش ہوتا ہے کہ فیض حمید صاحب وعدہ نہیں بننے والے, اور یہ بھی ان کو آفر بھی نہیں کیا جائے گا, ان کو تو کنوکٹ کرنا ہے آپ. ہاں, اگر ان کو چھوڑ دیا تو کیا آپ نے اگزامپل سیٹ کیا فوج کے اندر کہ یہ سارا کچھ عمران کو پکڑنے کے لیے تھا, اور پھر یہ بھی کہ بیانیہ بن جائے گا کہ سویلین کا یہ احتساب ہوتا ہے, اس لیے they have to convict Faiz and by association عمران. ٹھیک ہے, اور زیادہ سے زیادہ 2-3 ہفتے انتظار ہے اس میں. نہیں, یہ دیکھیے I don't know, I can't say کتنی ایویڈنس ہے, کتنی نہیں ہے, کتنی جلدی کیا, کتنی دیر سے کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کافی عرصے سے الیکشن یہ ایویڈنس کلیکٹ کر رہے تھے. اب میرا خیال ہے کہ they will want a cast iron case, ایک دو نہیں, they will want quite a number of people to say یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. اور سو ہو سکتا ہے یہ مہینہ 1.5-2 لگ جائے. پھر بھی یہ سمری ہے, اس قسم کی کنسپریسیز کو پروو کرنے کے لیے سال لگ جاتے ہیں, میچور ہوتے ہوتے ٹائم لگ جاتا ہے. اسی لیے all conspiracies that involve the army, all are summary military courts. ٹھیک, بہت انٹرسٹنگ کلائمیکس چل رہا ہے فی الحال اس معاملے کا, لیکن اس کا ڈراپ سین پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب کرے گا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے ہمیں.